इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको आरएसएस के मुख्यालय पे 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे कल दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का कल जो उन्होंने सुनाया और जिसके तहत शर्जील इमाम, खालिद उमर और दीगर 9 अफराद की दरख्वास्त ज़मानत को रद्द कर दिया गया। इस फैसले को लेकर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं। कल हमने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी कि हमारे सामने पूरा फैसला नहीं था। आज हमारे सामने पूरा फैसला है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अदालत ने किन बुनियादों पर खालिद उमर, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी, इस तरह के 9 अफराद को किन बुनियादों पर ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये फैसला भारत की अदलिया की तारीख में किस कदर अहम होने जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में दिल्ली फसादात के इन मुजरिमीन के खिलाफ ट्रायल तक नहीं शुरू हो सका। सबसे बड़ा सवाल तो हिंदुस्तान की अदालत के निज़ाम पर है कि 5 सालों तक किसी शख्स को जेल में रख दिया जाए और उसके खिलाफ ट्रायल न शुरू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बरखा-दत्त जो मशहूर सहाफ़ी हैं, उनके चैनल पे एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि खालिद उमर को ज़मानत नहीं मिलने में खुद उनके वकीलों की गलती है। मगर सवाल ये है कि चीफ जस्टिस रहते हुए मुकदमात को किस जज के पास भेजना है, कैसे भेजना है, ये उनके हाथ में था। उनको ये लेना चाहिए था कि किसी शख्स की दरख्वास्त से ज़मानत पर 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा नहीं बल्कि 14 मरतबा अगर सुनवाई चलती है, इसका मतलब ये कि कोई बड़ा मामला है। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि खालिद उमर, शर्जील इमाम और दीगर अफराद के खिलाफ अफराद की दरख्वास्त ज़मानत को अदालत ने रद्द किया। इससे पहले सेशन कोर्ट ने भी और 2 साल कबल खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रद्द किया है। एक आज द वायर में एक आर्टिकल शाये हुआ है गौतम भाटिया का। उस आर्टिकल में गौतम भाटिया लिखते हैं कि अदालत का ये फैसला भारत की अदालती तारीख में स्याह तरीन फैसलों में से लिखा जाएगा। क्यों? इसलिए लिखा जाएगा कि हाई कोर्ट के जजों ने प्रोसिक्यूशन के तमाम दलीलों को मिन्नो अन तस्लीम कर लिया है और उसको परखने की, जांचने की ज़रूरत तक नहीं महसूस की है कि आखिर ये जो सबूत दिए जा रहे हैं ये कहाँ तक दुरुस्त है। गौतम भाटिया सवाल खड़ा करते हैं कि खालिद उमर की जो तकरीर हुई थी फरवरी की शुरुआत में महाराष्ट्र में, उस तकरीर का दिल्ली फसादात से क्या ताल्लुक़ है। अदालत भी ये नहीं बता पाती है कि खालिद उमर की जिस तकरीर का हवाला दिया जा रहा है, क्या उसमें बराह रास्त तशद्दुद की कोई अपील की गई थी। एक तरफ अदालत ये तस्लीम करती है कि पार्लियामेंट से पास होने वाले किसी कानून के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरा करना, उस पर राय देना आज़ादी है, उसकी आज़ादी है और ये कानूनी और आइनी हक है। लेकिन दूसरी तरफ अदालत इसी बात को बुनियाद बनाती है कि खालिद उमर ने सीए के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की और एहतजाज का ऐलान किया। जाहिर बात कोई एक चीज़ हो सकती है कि आप या तो ये बताएं कि इस पार्लियामेंट से पास होने वाले किसी कानून के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरा करने का कोई आइनी हक नहीं है, या फिर अगर आइनी हक है तो फिर एहतजाज करने पर जुर्म कैसे हो सकता है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आइनी हक है, दूसरी तरफ आप उसको जुर्म बना देते हैं,
تو ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کے فیصلے میں تضاد ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ خالد عمر اور شرجیل امام تو دہلی فسادات سے 1 مہینہ قبل جنوری میں ہی جیل میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صرف واٹس ایپ گروپ کی بنیاد پر اور صرف آپس میں فون پر بات چیت کرنے کی بنیاد پر سزا دے دی گئی۔ اور سب سے حیران بات یہ ہے کہ جب عدالت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ تمام وہ لوگ ہیں جنہیں 5 سالوں سے بغیر کسی ٹرائل کے عدالت میں قید رکھا گیا ہے، تو یہ دو ججوں کی جو بینچ تھی، یہ بینچ اپنے ریمارکس میں کہتی ہے کہ صرف اس بنیاد پر ضمانت نہیں دیا جا سکتا ہے کہ وہ بغیر ٹرائل کے طویل مدت کا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ کس طرح کی دلیل ہے۔ آگے گوتم بھاٹیا سوال کھڑا کرتے ہیں۔ اپنے فیصلے کے پیراگراف 136 میں جج یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد عمر نے شرجیل امام نے بھڑکاؤ تقریر کیا، لیکن اس دعوے کے ثبوت میں خالد عمر کی امراوتی کی تقریر کو یا کسی ویڈیو ٹیپ کو نہیں دکھا پائے کہ کون سا بیان ان کا اشتعال انگیز تھا۔ دوسری طرف جس خفیہ میٹنگ کی دہلی پولیس نے دعویٰ کیا کہ یہ خفیہ میٹنگ ہوئی، اس کے جو گواہ ہیں وہ اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ کون گواہ ہے، کس نے شریک نہیں ہوا، نامعلوم۔ گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا گیا کہ خالد عمر، شرجیل امام اور دیگر لوگ خفیہ میٹنگ میں شریک تھے اور ان کو سزا دی گئی ہے۔ دوسری طرف عدالت نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے کہ یہ لوگ دانشور ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ لوگ دانشور معمار ہیں، مطلب یہ اثر انداز ہونے والے تھے، لیکن ان کی میٹنگ بلانے کی وجہ سے اور لوگ بھی اس کی طرف متاثر ہوئے۔ لیکن عدالت نے یہ تشریح نہیں کیا ہے کہ دانشور کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے یہ انداز ہو رہے تھے۔ گوتم بھاٹیا یہ یاد دلاتے ہیں کہ 1936 اور 1938 میں جو جوزف اسٹالن نے جو عدالت لگائی تھی، اس عدالت میں اور دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے میں کیا فرق ہے۔ 1936 سے 1938 کے دوران جوزف اسٹالن کی عدالتوں کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کس طرح اپنے مخالفین، سیاستدانوں، مذہبی لوگوں کو صرف شک کی بنیاد پر اور بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی ثبوت کے خفیہ گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر یک طرفہ سزائیں سنا دی جاتی تھی۔ تو اب گوتم بھاٹیا سوال کرتے ہیں کہ جو دہلی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے میں اور اس جوزف اسٹالن کے دور میں جو کچھ ہوا اس میں کیا فرق ہے، وہ سوال کھڑا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جوزف اسٹالن، گوتم بھاٹیا پہلے 2 فیصلوں کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے 2 فیصلوں میں کسی طرح سے ججوں نے جو پولیس کے ذریعے، پراسیکیوشن کے ذریعے جو ثبوت پیش کیے جا رہے تھے اس کا تجزیہ بھی کیا گیا، اس پہ کاؤنٹر سوالات بھی پوچھے گئے، لیکن اس فیصلے میں اس طرح کا کوئی بھی ثبوت نہیں مانگا گیا، کوئی بھی جانچ کو، کسی گواہ کے بیان کو اور کسی دلیل پر کوئی جرح نہیں کی گئی، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ 2 اہم چیزیں جو خالد عمر کو خالد عمر کے درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے عدالت نے جو 3 اہم باتیں کہی ہیں۔ نمبر 1 کہ خالد عمر نے اشتعال انگیز تقریر کی، لیکن اس اشتعال انگیز تقریر کا تعلق، اس اشتعال انگیز تقریر میں کون سی باتیں کہی گئی، پولیس یہ نہیں دکھائی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بتایا گیا کہ خالد عمر، شرجیل امام، یہ لوگ ایک گروپ میں تھے، ایک واٹس ایپ گروپ میں تھے، اس گروپ میں تھے۔ سوال یہ کہ اس گروپ میں کیا لکھا گیا تھا، کیا اس گروپ میں ملک کے خلاف کوئی بات لکھی گئی تھی؟ نمبر 3 یہ بات کہی گئی کہ جب دہلی فسادات ہو رہے تھے یہ سب لوگ ایک ہی جگہ تھے، ایک ہی شہر میں تھے، دہلی میں تھے، اور سب لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تو پہلے سے بھی رابطے میں تھے، یہ لوگ سی اے موومنٹ کا حصہ تھے۔ اور دوسری اہم بات یہ آپ دیکھیں کہ دہلی فسادات سے 2 دن قبل 3 دن قبل بی جے پی کے جو نیتا ہے کپل مشرا، کس طریقے سے گولی مارو سالوں کو اور جے این یو کے غداروں کو، جامعہ کے غداروں کو، ایم یو کے غداروں کو، اور ان کا دا وائر کو انٹرویو دیتے ہوئے کپل شرما کو ایک ویڈیو دکھلایا گیا تھا
جس میں وہ کہتے ہیں کہ کل اگر 25 فروری تک یہ احتجاجی مظاہرے نہیں ختم ہوئے تو ہم دہلی پولیس کو سے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. تو پھر یہ کیا دھمکی نہیں تھی؟ حسادت کی دھمکی. تو پولیس نے کپل مشرا کے کردار کی جانچ کیوں نہیں کی؟ سب سے بنیادی سوال یہ تھا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سوال کا جواب نہیں دیا گیا. جو 53 لوگوں کی موت ہوئی دہلی فسادات میں، اس میں 40 کے قریب تو مرنے والوں کا تعلق مسلمانوں سے تھا. جو جائیدادیں لوٹی گئی، جو گھروں کو تباہ کیا گیا، مسجدوں پہ بم برسائے گئے، تو کیا یہ جائیدادیں لوٹنے والے، بم برسانے والے اور مسجدوں کو لوٹنے والے، درگاہوں کو زمین بوس کرنے والے کیا مسلمان تھے؟ اگر مسلمانوں نے سازش رچی تھی تو پھر مسلمانوں نے مسلمانوں کا ہی نقصان کیا. یہ بنیادی سوال ہے. اور سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جو ٹرائل چل رہا ہے وہ نیچرل چل رہا ہے. کیا یہ 5 سال تک کسی کے اوپر ٹرائل کیے بغیر، سزا دیے بغیر جیل میں رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ اور خود عدالت ایک طرف سپریم کورٹ لیبرٹی کی بات کرتی ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ضمانت ہر ایک شخص کا حق ہے. دوسری طرف ضمانت دینے سے اس لیے انکار کر دیا ہے کہ لوگ بڑے سازش کا حصہ تھے، اور بڑا سازش کیا ہے یہ بتانے سے بھی قاصر ہے. کل کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے سے یقیناً عمر خالد شرجیل امام کو مایوسی ہوئی ہوگی، لیکن یہ دراصل یہ صرف عمر خالد کا غم نہیں ہے، یہ گلفشا فاطمہ کا غم نہیں ہے. یہ جو فیصلہ ہے ملک کی عدالت کے لیے سیاہ ترین فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پر جتنا بھی آنسو بہایا جائے، اور یہ ثابت بھی کرتا ہے کہ اس فیصلے کی آڑ میں دراصل یہ خفیہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ حکومت کے کسی لائے ہوئے بل کے خلاف احتجاج کریں گے تو آپ کا یہ حشر ہوگا. اگر آپ ہمارے خلاف جائیں گے تو آپ کو جیلوں میں سالوں سال سڑنا پڑے گا. اس لیے آپ اس طرح کی کوئی بھی کارروائی نہیں کریں. دراصل یہ پیغام ہے. آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن. بہت بہت شکریہ.